Assalamu alaikum. Please like, subscribe and share. Bushra Islamic Teacher Channel. Thank you very much. اور بخاری شریف کی روایت میں یوں ہے کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں، اور احمد کی روایت میں ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت ہوئیں، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو نہ کرے تو بالکل گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ اور بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی، لیکن یہ دیکھنا دل سے تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام بھی ہوا، اور جنت دوزخ کو بھی دیکھا ہے کہ جہنم میں زیادہ تر ناشکر گزار عورتیں نظر آئیں اور جنت میں زیادہ تر غرباء مساکین دکھائی دیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے عجائبات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے واپس ہوئے۔ آتے ہوئے راستہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک دن رات میں 50 وقت نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر میں خدا کے پاس واپس گیا اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول فرما کر 10 وقت کی نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تو میں نے یہ کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی بہت باقی ہیں، پھر واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ میں واپس گیا اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا۔ ان کے دریافت کرنے پر میں نے کہا کہ اتنی نمازوں کی کمی ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ اور کمی کراؤ۔ تو ان کے کہنے سے پھر گیا اور معافی کی اپیل کی، غرض یہ کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو کسی پھیرے میں 10 نمازیں معاف ہوئیں اور کسی پھیرے میں 5۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کراؤ۔ میں نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے، جتنا خدا نے فرض کیا میں اس پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے مجھے پکارا کہ میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور یہ 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں۔ پھر میں جہاں سے گیا تھا وہیں واپس آ گیا۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ جب فجر سے قبل کا وقت ہوا تو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو فرمایا اے ام ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے دیکھا تھا۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی۔
پھر میں نے اب صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جانے کے لیے اٹھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے یہ قصہ نہ کہیے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گا۔ میں نے اپنی حبشی لونڈی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں اس کو سنیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور ان کو خبر دی تو انہوں نے تعجب کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کوئی نشانی ہے جس سے ہمیں یقین آئے، کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہے کہ فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر میں گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتلایا تھا۔ اس وقت تو میں شام کو جا رہا تھا، یعنی سفر اسراء کا آغاز تھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب میں زجنان میں فلاں قبیلے کے قافلہ پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے ڈھکنا اتار کر اس کا پانی پیا، پھر اسی طرح بدستور ڈھانک دیا، اور اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضاء سے ثنیۃ التنعیم کو آ رہا ہے۔ سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پر 2 بورے لدے ہیں، ایک کالا دوسرا دھاری دار، اور لوگ ثنیۃ التنعیم کی طرف دوڑے تو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا۔ انہوں نے خبر دی کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا، سو ڈھکا ہوا تو ملا مگر اس میں پانی نہ تھا۔ اور ان دوسروں سے بھی پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا بیان فرمایا تھا اور یہ لوگ مکہ آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا۔ ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں معراج کی تصدیق اور تائید کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے جس کو حافظ ابو نعیم اصبہانی نے کتاب دلال النبوت میں بیان کیا ہے کہ جب دحیہ بن خلیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر روم کے پاس بطور قاصد کے اپنے نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا، یہ وہاں پہنچے اور عرب تاجروں کو جو ملک شام میں تھے ہرقل نے جمع کیا۔ ان میں ابو سفیان صخر بن حرب بھی تھے اور اس کے ساتھ مکہ کے اور کافر بھی تھے۔ پھر ہرقل بادشاہ نے ان سے بہت سے سوالات کیے جو صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں مذکور ہیں۔ ابو سفیان کی اول سے آخر تک یہی کوشش رہی کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برائی اور حقارت اس کے سامنے کرے تاکہ بادشاہ کے دل کا میلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ ہو۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں صرف اس خوف سے غلط باتیں کرنے اور تہمتیں دھرنے سے باز رہا کہ کہیں میرا جھوٹ اس پر کھل نہ جائے، پھر تو یہ میری بات کو جھٹلا دے گا اور بڑی مزاحمت ہوگی۔ اسی وقت دل میں خیال آ گیا اور میں نے کہا، بادشاہ سلامت سنیے، میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جھوٹے آدمی ہیں، معاذ اللہ۔ سنیے، ایک دن وہ کہنے لگے کہ اس رات کو وہ مکہ سے چلے اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس کی مسجد قدس میں آئے، اور پھر صبح سے پہلے وہ مکہ واپس پہنچ گئے۔ میری یہ بات سنتے ہی بیت المقدس کا لاٹ پادری جو شاہ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت سے بیٹھا تھا، فوراً ہی بول اٹھا کہ یہ بالکل سچ ہے، مجھے اس رات کا علم ہے
قیصر نے تعجب خیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا، جناب کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، سنیے، میری عادت تھی اور یہ کام میں نے اپنے متعلق کر رکھا تھا کہ جب تک مسجد شریف کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بند نہ کر لوں سوتا نہ تھا۔ اس رات میں دروازہ بند کرنے کو کھڑا ہوا، سب دروازے اچھی طرح بند کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے ہر چند زور لگایا مگر کواڑ اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں۔ میں نے اس وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی، وہ آئے اور ہم سب نے مل کر طاقت لگائی، لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ بس یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کسی پہاڑ کو اس کے جگہ سے ہم سرکانا چاہتے ہیں، وہ کھسکا تک نہیں، ہلا بھی نہیں۔ میں نے بھائی بلوائے، انہوں نے بھی دیکھا، بہت ترکیبیں کی، کوششیں کی، لیکن وہ ہار گئے اور کہنے لگے صبح پر رکھیے۔ چنانچہ وہ دروازہ اس شب یوں ہی رہا، دونوں کواڑ بالکل کھلے رہے۔ میں صبح ہی اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں کسی نے رات کو جانور باندھا ہے۔ اس کے اثر اور نشان موجود تھے۔ میں سمجھ گیا اور اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات ہماری یہ مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی ہے اور اس نے ضرور یہاں نماز ادا کی ہے۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے معراج کا یہ واقعہ مشرکین مکہ کو سنایا تو ان لوگوں نے اس کی تردید کی اور تکذیب کی اور بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فرمایا اور جو جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ ان تمام بیانات سے یہ بات یقینی طور پر واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر تشریف لے جا کر اسی شب کو واپس تشریف لے آئے اور جسم سمیت گئے اور آئے۔ قرآن مجید نے بھی یہی بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت گئے اور آئے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ جسم اور روح سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، اور ہوئی بھی تو جاگتے میں، نہ کہ بطور خواب کے۔ ہاں، اس کا انکار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی خبریں پہلے خواب میں دکھائی گئی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ ملاحظہ فرماتے اسے اسی طرح واقعہ میں جاگتے ہوئے بھی ملاحظہ فرما لیتے۔ اس کی بڑی دلیل ایک تو یہ ہے کہ اس واقعہ کے بیان فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔ اس اسلوب بیان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کی بات کوئی بڑی اہم ہے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا مانا جائے تو خواب میں ایسی باتیں دیکھ لینا اتنا اہم نہیں کہ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہلے سے بطور احسان اور بطور اظہار قدرت اپنی تسبیح بیان کرتے۔ پھر اگر یہ واقعہ خواب ہی کا تھا تو کفار اس طرح جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہ کرتے۔ ایک شخص اپنا خواب اور خواب میں دیکھی ہوئی عجیب چیزیں بیان کر رہا ہے، کرے کوئی وجہ نہیں کہ لوگ بڑھ بڑھا کر آ جائیں اور سختی سے انکار کرنے لگیں۔ پھر اس سے پہلے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کر چکے تھے، کیا وجہ ہے کہ واقعہ معراج کو سن کر اسلام سے پھر جاتے ہیں؟ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کا قصہ بیان نہیں فرمایا تھا۔ پھر قرآن مجید کے لفظ بعبدہ پر غور کیجئے۔ عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں کے مجموعہ پر آتا ہے۔ پھر اسرا بعبدہ لیلا کا فرمانا اس چیز کو اور صاف کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے
تھوڑے سے حصہ میں لے گیا۔ اس دیکھنے کو لوگوں کی آزمائش کا سبب ایت وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس میں فرمایا گیا ہے۔ اگر یہ خواب ہی تھا تو اس میں لوگوں کی ایسی بڑی کون سی آزمائش تھی جسے مستقل طور پر بیان فرمایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس ایت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آنکھ کا دیکھنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ خود قرآن پاک کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بھٹکی اور نہ بہکی۔ ظاہر ہے کہ بصر یعنی نگاہ انسان کی ذات کا بڑا وصف ہے، نہ کہ صرف روح کا۔ پھر براق کی سواری کا لایا جانا اور اس سفید چمکیلے جانور پر سوار کرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جانا بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ جاگنے کا اور جسمانی ہے، ورنہ صرف روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ خلاصہ یہ ہے کہ معراج کی تائید اور تصدیق ہر مخالف اور موافق نے کی ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث متواترہ سے ہے، اور علماء کبار نے بھی اسے عقلی دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ موجودہ دور سائنس اور راکٹ کا ہے۔ اب لوگ راکٹ کے ذریعے چاند کی سیر کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے معراج کا حالت بیداری میں جسم کے ساتھ ہونے کا انکار کیا ہے، ان کا انکار دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس قدر تیز حرکت قیاس میں نہیں کہ لاکھوں کروڑوں برس کا فاصلہ ایک جسم تھوڑے زمانے میں طے کر لے اور پھر اس کے اجزاء میں اتصال قائم رہے۔ دوسری یہ کہ آسمان مثل پیاز کے چھلکوں کے ایک پرت دوسرے پرت سے ملے ہوئے ہیں اور وہ پھٹنے اور جڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسرا شبہ تو صرف بطل موس کی تقلید سے پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے تو آسمان ٹھوس، سخت اور ایک سے ایک ملے ہوئے نکالے، اور اسی کا نکالا ہوا نظام مسلمانوں نے عربی زبان میں نقل کیا اور وہی مسلمانوں میں شائع ہوا، حالانکہ خود حکماء ہی نے اس نظام کو باطل کر دیا اور آسمانوں کا جسم ایسا سخت کہ جس میں کوئی چیز پھر نہ سکے غلط ہوا، اور ثابت ہوا یہ امر کے ہزار ہا تارے اور جسام ان آسمانوں میں جو فضا کی طرح معلوم ہوتا ہے پھرا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آسمان ٹھوس اور سخت اجسام ہیں تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ ان میں دروازے اور راستے نہیں ہیں؟ اور جو یہ بھی فرض کیا جائے تو یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پھٹنے اور جڑنے کے لائق نہیں ہے؟ جو دلیل اگلے حکماء نے آسمانوں کے نہ پھٹنے پر قائم کی ہے وہ کئی جگہ سے مخدوش ہے اور حق کے مقدمات ممنوع ہیں۔ اب رہا پہلا امر تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف قیاس میں نہ آنے سے کوئی امر محال نہیں ہو سکتا۔ خود زمین کی حرکت کو دیکھ لو، 58,000 میل ایک گھنٹے میں طے کرتی ہے، یعنی توپ کے گولے سے 120 گنا جلدی جا رہی ہے۔ پھر نہ زمین کے اجزاء میں تفرق ہوتا ہے اور نہ ہم کو کسی قسم کی پریشانی ایسی تیز حرکت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے نزدیک آفتاب متحرک ہے اور زمین ساکن ہے تو آفتاب زمین سے 10 کروڑ میل کے فاصلے پر ہونے سے اس کا مقدار 60 کروڑ میل کا ہوا، اور 60 کو 24 پر تقسیم کرو تو ہر ایک ساعت میں 2.5 کروڑ میل آفتاب کی حرکت ہوئی۔ حالانکہ اس قدر تیز حرکت سے بھی نہ آسمان کا جرم پھٹتا ہے نہ اس کے اجزاء میں تفرق ہوتا ہے۔ اب اس سے بھی زیادہ تیز حرکت کو دیکھو، روشنی جو آفتاب سے ہم تک آ پہنچتی ہے، اس کی حرکت 1 دقیقہ یعنی 1 منٹ میں 1 کروڑ 20 لاکھ میل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ روشنی ایک عرض ہے جو دوسرے جسم سے قائم ہے اور کلام جواہر کے حرکات میں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ روشنی عرض ہے، بلکہ روشنی ایک جسم ہے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مرکب ہے، اور وہ اجزاء نہایت تیزی کے ساتھ روشن جسم سے سب طرف پھینکے جاتے ہیں۔ پھر جب حرکت کی تیزی کی کوئی انتہا نہ نکلی اور نہ جسم کی سختی کی، اس صورت میں خداوند کریم قادر مطلق کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ایک جسم کو جتنی چاہے اسے تیزی عنایت فرما دے، گو ہمارے قیاس اور عادت سے بعید ہو۔ تو ناظرین اور سامعین، ابو جہل نے اپنے قیاس ہی سے معراج کو بعید سمجھ کر اس کا انکار کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقل سلیم سے کام لیا اور معراج کی تصدیق کی۔ وما توفیق
التوفیق الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.